ہمارے صحابہ کرام ان کی بیگمات بہت صدقہ اور خیرات اور ان چیزوں میں ہوتی تھیں، تو ان کے کوئی واقعات کوئی ایسے آپ کو یاد ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں بہت زیادہ ایسے واقعات ملتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چیریٹی پر تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فقیر ان سے جو بھی سوال کیا کرتا تھا، سائل سوال کیا کرتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وہ کچھ دے دیا کرتے تھے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین ملکۃ الغیب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موٹا بوریا زیب تن کر رکھا ہے. تو جناب ام المومنین ملکۃ الغیب خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا، کہا کہ سرکار آپ گھر سے جو بہترین لباس پہن کر گئے تھے وہ کہاں گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سائل نے سوال کیا، لہٰذا میں نے یہ موٹا بوریا پہن لیا اور وہ لباس اس سائل کو دے دیا. تو ام المومنین ملکۃ العرب نے کہا کہ سرکار آپ یہ موٹا بوریا بھی سائل کو دے سکتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم یہاں پر صدقہ و خیرات کرتے ہو راہ خدا میں، وہ قیامت کے دن بہت اچھی ہو کر ملے گی. تو اس مکے کی گلیوں میں مجھے کون جانتا تھا، لیکن جب میں قیامت کے میدان میں سردار انبیاء کی حیثیت سے لایا جاؤں گا اور وہاں پر جب وہ لباس کئی گنا بیش قیمت اور قیمتی ہو کر آئے گا تو وہ بہت اچھا لگے گا. جی ٹھیک. دیکھیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا عمل یہ تھا کہ جیسے ہی ان کے پاس رقم آتی تھی وہ فوراً صدقہ کر دیتی تھی. صدقہ کرتی ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو حضرت اسما تھی نا، ان کا یہ تھا کہ وہ کچھ جمع کرتی تھیں، جمع کر کر کے جب وہ اکٹھا ہو جاتا تھا پھر وہ راہ خدا میں خرچ کرتی تھیں. اچھا خرچ کرنے کے لیے ظاہر کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے. اب یہ نہ کریں کہ آپ اپنے شوہروں کا سر کھانا شروع کر دیں کہ مجھے فلانے کی شادی کرانی ہے تو تم نکالو. نہیں، اپنی حیثیت آپ یقین کریں، ہم صحابیات کے ادوار کو پڑھتے ہیں نا، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس میں کلیئر ہے کہ ہر صحابیہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی تھیں. آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ وہاں پر کچھ جو تھیں صحابیات وہ عطر فروش کرتی تھیں، عطر بیشہ کرتی تھیں اور اس سے رقم حاصل کرتی تھیں. ایون کہ ہمیں اس میں احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک خاتون جو تھیں وہ دوران عدت وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں اور انہوں نے کھجوریں توڑنا شروع کی تو ایک نے کہا کہ تم عدت کے دوران کیسے باہر نکل گئیں، تمہیں تو اندر رہنا چاہیے. حالانکہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے وہ کھجوریں توڑ رہی تھیں. اب یہ معاملہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے کہ کیوں اس کو کمانے سے روکا ہے، کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کماتے ہیں نا یہ فطری، آپ چاہے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں لیکن یہ سب صدقے میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ دگنا ہے، زیادہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر نا چاہے تھوڑا سا نکالیں، ذرا سا نکالیں لیکن نکالیں. اگر آپ غربت سے نکلنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ آج پوری قوم کہتی ہے برکت نہیں ہے، سب سے بڑا فائدہ صدقے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال میں برکت آنا شروع ہوتی ہے. بے شک اور یہ ذرا سی چیز ہوتی ہے نا، ذرا سی چیز اللہ اس میں ایسی برکت دیتا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. سب سے بڑی خوشی پتہ ہے آپ کو کس وقت ہوتی ہے؟ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور جو وہ اسمائل کرتا ہے، بس وہ سب سے بڑی بات. یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم اب تو سائنس اس طرف بھی آ رہی ہے کہ بھائی ہمیں بیماریاں بہت ساری لگ رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ رویے. ٹھیک ہے، آپ اگر خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو خوشی دیں اور اس خوشی کو حاصل کریں. جیسے ہی آپ نے اس بندے کو خوشی دی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کریں گے. دینا شروع کر دیتے.